السلام علیکم دوستو، مزاحیہ لطیفوں میں آپ کا خوش آمدید۔ پہلا شخص: میں جب بھی سیر و سیاحت پر جاتا ہوں بہت سی ایسی چیزیں بھی ساتھ لے کر جاتا ہوں جن کی مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسرا شخص: مثلاً کیا؟ پہلا شخص: مثلاً ٹائی، کوٹ، پتلون اور اپنی بیوی۔ سگریٹ نوشی کے ایک عادی شخص کو کسی نے مشورہ دیا کہ وہ یوگا کی مشق کرے، اس طرح سگریٹ نوشی ترک کرنے میں آسانی ہوگی۔ 10 ماہ کی طویل اور صبر آزما مشقت کے بعد وہ شخص یوگا میں ماہر ہو گیا۔ کسی نے اس کی بیوی سے پوچھا، کیا یوگا کی مشقوں سے ان کو کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ بیوی نے جواب دیا، جی ہاں، اب وہ سر کے بل کھڑے ہو کر بھی سگریٹ پی سکتے ہیں۔ ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے، تمہاری تعلیم کیا ہے؟ دوسرا، میری تعلیم MBBS ہے۔ پہلا بولا، یار MBBS تو سنا تھا، لیکن یہ MBBS کون سی ڈگری ہے؟ دوسرا، میٹرک بار فیل۔ ڈاکٹر ایک عورت سے، آپ کے شوہر کو سخت آرام کی ضرورت ہے، میں نے نیند کی دوا لکھ دی ہے۔ عورت نے پوچھا، لیکن یہ دوا ان کو دینی کب ہے؟ ڈاکٹر، یہ دوا ان کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے ہے۔ ٹریفک پولیس غصے سے، تم نے میرے اشارے پر کار کیوں نہیں روکی؟ ڈرائیور، جناب میں سمجھا کہ آپ مجھے سلامی دے رہے ہیں۔ استاد شاگرد سے، میں تم سے اتنی دیر سے سوال کا جواب پوچھ رہا ہوں، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ شاگرد معصومیت سے، میری امی منع کرتی ہے کہ بڑوں کے سامنے جواب نہیں دینا چاہیے۔ استاد شاگرد سے، اورنگزیب کی وفات کے بعد کیا ہوا؟ شاگرد، اسے بڑی شان و شوکت سے دفن کیا گیا۔ استاد، نالائق۔ شاگرد ذرا سوچ کر، ہاں جناب، اب یاد آیا، پہلے تو اسے غسل دیا ہوگا۔ ایک مریض کلینک میں داخل ہوا اور اندر بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب ہیں؟ اندر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، فرمائیں، میں ہی یہاں پریکٹس کرتا ہوں، مجھے پریکٹس کرنے والے نہیں بلکہ ایکسپرٹ ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر مریض چلا گیا۔ ایک بیوقوف شخص کا دادا بیمار ہوا تو اس نے اپنے دادا کو ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے اس کو ڈرپ لگایا اور بیوقوف شخص اپنے گھر واپس لوٹا۔ گھر والوں نے اس سے پوچھا کہ دادا کہاں ہے؟ تو بیوقوف شخص نے جواب دیا کہ فکر نہ کرو، ڈاکٹر صاحب نے اسے چارج پر لگا دیا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق، شوہر اگر بیوی کو پاگل عورت کی بجائے پاگل لڑکی بولے تو وہ ناراض ہونے کی بجائے خوش ہوگی۔ کچھ بھائی اتنے سڈیل ہوتے ہیں، بہن کو ایک آئس کریم نہیں کھلا سکتے اور گرل فرینڈ کو 200 کا لوڈ کروا لیتے ہیں۔ نکاح کے بعد دلہا نے مولوی صاحب سے پوچھا، آپ کی فیس؟ مولوی صاحب، بیوی کی خوبصورتی کے حساب سے دے دو۔ دلہا نے 100 روپے دیے۔ مولوی صاحب کو بڑا غصہ آیا لیکن چپ رہے۔ اچانک ہوا چلی اور دلہن کا گھونگھٹ اٹھ گیا۔ مولوی صاحب مسکرا کر بولے، یہ لو بقایا 80 روپے۔ ایک دن وہ ہم سے ملے اور بولے، کیا تم مجھے یاد نہیں کرتی؟ میں نے بھی کہہ دیا، اگر یاد کرنا اتنا آسان ہوتا تو ہم اپنی کلاس میں ٹاپ نہ کر لیتے۔ لڑکا، کیا تم فیس بک استعمال کرتی ہو؟ لڑکی، نہیں، میں بچپن سے ہی گوری ہوں۔ بیوی، صبح سامنے والے حاجی صاحب آفس جانے سے پہلے اپنی بیوی کو پیار کرتے ہیں، کیا آپ کا دل نہیں کرتا؟ شوہر، کرتا تو ہے لیکن اس کے شوہر سے ڈرتا ہوں۔ مریض ڈاکٹر سے، ہائے میں مر گیا، رات سے پیٹ میں درد ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ نے بہت زیادہ کھا لیا ہوگا۔ مریض نے کہا، جی نہیں، صرف 1 پلیٹ بریانی کی، 1 مرغ مسلم، 8 شامی کباب اور 1 پیالہ شوربہ۔ بچہ باپ سے، بابا آپ ماما کے کیا لگتے ہو؟ باپ نے گہری سانس لی اور بولا، متاثر شدہ شوہر۔ ایک شخص کی بیوی گم ہو گئی تو اس شخص نے اخبار میں گمشدگی کی اطلاع یوں دی، میری بیوی پچھلے جمعے کو گم ہو گئی ہے، اگر کسی نے اطلاع دینے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ ایک آدمی کے سر پر بال کہیں کہیں تھے،
چند لڑکے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بولا، ان صاحب نے تو سر پر گھاس اگا رکھی ہے۔ یہ سن کر وہ صاحب بولے، تب ہی تو گدھے میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ ایک دوست، یار یہ قوالی والی قوالی کے وقت اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر کیوں رکھ لیتے ہیں؟ دوسرا دوست، تاکہ اپنی آواز خود نہ سن سکیں۔